رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. جی بھائیو، دوستو، بزرگو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی فکر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں سارے انسان کامیاب ہو جائے، سارے انسان جنت میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کے لیے قوم پہ 1.25 لاکھ نبیوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ہر نبی کی محنت، فکر، غم، مقصد یہی کہ میرا امتی جہنم سے بچ کر جنت میں آ جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی محنت کی، اسی کی فکر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا بہت غم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کامیابی کے لیے، مسلمانوں کی کامیابی کے لیے ایک مہینہ دیا، رمضان مبارک کا مہینہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، مسلمانوں کو ایک گفٹ ہے، تاکہ میرے بندے جیسے تھوڑی نیکی کریں گے اور اجر زیادہ ملے گا۔ اس انعام کی قدر کی جائے گی تو ہمیں اس انعام کا فائدہ ہوگا، ورنہ یہ مہینہ بھی پچھلے مہینوں کی طرح محرومیوں سے گزر جائے گا۔ رمضان ایک حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت جو ہے یہ تمنا کرے گی کہ سارا سال ہی رمضان ہو جائے۔ رمضان کی ایسی فضیلت ہے، ایسی برکات ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رمضان مبارک کے روزے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا دل کی کھوٹ اور بہت ساری وسائس اور بیماریوں سے نجات دلاتے ہیں۔ آخر کوئی بات تو تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین رمضان کے علاوہ بھی جب جہاد میں جا رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں تو روزہ رکھتے تھے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ روزہ کا اہتمام نہ کرو سفر میں جاتے ہوئے۔ مسلم شریف کی حدیث میں کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین ایک غزوہ میں جا رہے تھے، ایک جنگ میں جا رہے تھے، تو ایک جگہ اترے، سارے گرمی سخت تھی اور صحابہ کے پاس کوئی ایسے کپڑے بھی نہیں تھے کہ اپنی وہ چھاؤں کر لیں، کہیں صرف اپنے ایک تہمت ہی باندھی، اوپر والا حصہ پورا یعنی ننگا، کوئی ان کے پاس اتنے کپڑے نہیں تھے۔ اور دھوپ اتنی تیز تھی کہ جب صحابہ اترے انہوں نے ہاتھوں سے یعنی اپنے آنکھوں کے اوپر روشنیاں سرک پڑے، ہاتھ آگے کیے ہوئے تھے۔ اور جب وہ اترے کہ صحابہ کی ایک جماعت گر گئی، کھڑے ہونے کا تحمل ہی نہ کر سکی کہ اتنی ان کو بھوک اور روزوں کی وجہ سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے پھر حکم فرما دیا کہ اس سفر میں جنگ کے دوران آپ روزہ نہیں رکھ کے جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں روایات ملتی ہیں رمضان مبارک کے بارے میں، اور حدیثیں بہت ساری ہیں، صحابہ کی بہت ساری حدیثیں ہیں، مگر ہم رمضان کے چند حدیثیں انشاءاللہ ریکارڈ کریں گے، بیان کریں گے روزانہ کے اعتبار سے۔ جن دوستوں بھاؤں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ روزانہ کے اعتبار سے رمضان مبارک کی حدیثیں ہیں، اور جو ہے شب قدر کی اور اعتکاف کی حدیثیں وغیرہ بیان کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا کہ بڑا مہینہ آ رہا ہے تمہارے پر، ایک ایسا مہینہ ہے جو بہت ہی بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو، تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے تو اس نے ایسا کہ غیر رمضان میں ایک فرض ادا کیا، اور جس نے رمضان میں ایک فرض ادا کیا تو اس کو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اور صبر کا مہینہ جو ہے اس میں لوگوں سے غم خواری کرنے کا ہے، لوگوں سے ہمدردی کرنے کا ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں سے معافی ہے،
اور آگ سے خلاصی کا سبب بنے گا، اور روزہ دار کے ثواب کی مان اس کا ثواب ہوگا۔ اور روزہ دار جو ہے، جو کسی کا روزہ افطار کر رہا ہے، اس کے ثواب میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ صحابہ رضی اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ ہم روزہ دار کو روزہ افطار کرائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے تو اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں، ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی اپنے غلام کو ہلکا کر دے یا اس کا کام کم کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی کثرت کرو، 2 چیزیں جس سے ہم، ایک تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے اور استغفار کی کثرت کریں گے، اور 2 چیزیں جو ہے یہ کہ جنت کی طلب کرو، آگ سے پناہ مانگو۔ جی بھائیو دوستو، تو انشاءاللہ تمام دوست احباب رمضان مبارک کے مہینے میں جیسا نیک عمل کریں، ذکر کریں اللہ کا، اور نوافل کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عام دنوں میں انسان نفل پڑھتا ہے اور پھر رمضان مبارک میں جو نفل پڑھتا ہے تو وہ 70 گنا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر عام دنوں میں ہم ایک بار سبحان اللہ کہیں گے، پھر ہم وہی ایک بار سبحان اللہ رمضان میں کہیں گے تو ہمیں 70 گنا ثواب زیادہ ملے گا۔ تو اس لیے یہ مہینہ جو ہے بڑی برکت والا، اللہ کی طرف سے رحمت والا، انعام والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔